کبھی کسی بندے کو اتنا تنگ نہ کرنا کہ وہ اتنی تکلیف میں آئے کہ وہ خود تو کچھ نہیں کر سکتا، ماڑا ہے، لیکن پھر وہ رات کو اپنے رب کی بارگاہ میں بیٹھ کے کہے کہ تو حاکم و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات۔ پھر ایسا نہ ہو غریب ہے، ماڑا ہے، خود تو کچھ نہیں کر سکا، پھر اللہ کی بارگاہ میں تیری شکایت کرے۔ ایسا نہ کرنا۔ جب آپ کسی کو تکلیف دیتے ہیں، جب آپ ستاتے ہیں، جب آپ وہ بات کرتے ہیں جو اس بندے میں موجود نہیں ہے، جب آپ جھوٹ بولتے ہیں اپنے نفس کی تسکین کے لیے، جب آپ زیادتی کرتے ہیں صرف اپنی انا کے لیے، تو پھر بعدوں کا دعائے ضرر نکلتی ہے منہ سے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام کے درویش صحابی تھے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فقیر فاقہ مست، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبیوں میں سے تھے۔ ایک عورت نے الزام لگا دیا زمین کے قبضے کا۔ میں کیسے آپ سے کہوں کہ جب لوگ کسی ایسے شخص پر جس نے زندگی ساری دیانتداری سے گزاری ہو، لوگ الزام لگاتے ہیں نا، تو یہ بھی نہیں سوچتے ہم بات کس کے بارے میں کر رہے ہیں، کھلی ہوئی زبان ہوتی ہے، جو مرضی کہہ دیتے ہیں۔ حضرت سعید بن زید پر الزام لگا دیا، اتنا بڑا آدمی، محبوب کا صحابی، اور عورت نے الزام لگا دیا۔ اور جب اللہ والے بد دعا دیتے نہیں، لیکن جب کوئی تکلیف اتنی دے، کلیجہ پھٹ جائے، پھر بندہ کیا کرے؟ وہی بات کہ اب وہ کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، ایک عورت پر کس طرح کوئی بات ہو سکتی تھی؟ دونوں ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے، یہ صحیح حدیث میں موجود ہے۔ دونوں ہاتھ اللہ کے حضور اٹھا کے عرض کرنے لگے، مالک اگر یہ عورت جھوٹی ہے نا تو پھر اسے اندھا کر دے اور اس کی قبر اس کے گھر میں بنا دے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعید ابن زید کا تو وصال ہو گیا، زمانہ گزر گیا، لیکن ہم نے پھر اس بی بی کو اندھا ہوتے دیکھا ہے۔ پھر اس کے گھر میں کنواں تھا اور ہم نے اسے اپنے ہی گھر کے کنویں میں گر کے مرتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ میں جانتا ہوں اس بوڑھی عورت کو جس کی بیٹی کو کسی نے بڑا ہی ستایا تھا سسرال والوں نے، اور خامد اس کا موجود نہیں تھا، تو وہ اپنے وہاں سے نکلتے ہوئے نا واپس گھر سے، تو وہ دروازے پہ کھڑی ہو کے کہہ رہی تھی، حضرت صاحب میں گزر رہا تھا، حضرت صاحب گل سننا، بچیوں کا باپ کوئی نہیں، ایک بھائیا بیچارہ کدھر کدھر جائے، ہر چوتھے دن میں یہاں آ کے منتیں کر کے دوپٹے پھینک کے بچی چھوڑ کے جاتی ہوں، آج میں نے اپنا مقدمہ رب کی بارگاہ میں پیش کر دیا، آپ گواہ رہنا، میرا جرم صرف ہے کہ میں بیٹیاں دی ماں ہوں، گواہ رہنا آپ، میں نے مقدمہ اللہ کے حضور درج کرا دیا ہے، بیٹی کو حوصلہ دے کے جاتی ہوں، خود نہیں سوتی میں ساری رات، مجھے پتہ ہے میری بیٹی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور ان کو بھی پتہ ہے لے جا کوئی نہیں سکتے، بندے ماڑے ہیں، تو یہ روز ظلم کرتے ہیں۔ اب میں نے وہ مقدمہ درج کرا، آپ گواہ رہنا، میں نے بڑا منایا اس اماں کو، میں نے کہا اماں اتنے سخت جملے نہ کہنے لگی، کلیجہ اندر سے پھٹ گیا، چھلنی ہے۔ ایک شخص کے کمرے میں جاتی تھی معافی مانگنے، چلو بچی سے غلطی ہو گئی تو اٹھ کے دوسرے کمرے میں چلا جاتا تھا، میں دوسرے میں جاتی تھی کیونکہ میں بیٹی والی ہوں۔ اب میں نے مقدمہ درج کرا دیا ہے، اب میرا رب جانے بہتر انصاف، میں بڑا اللہ کا گناہگار بنتا ہوں، میں نے پھر واقعی وہاں انصاف ہوتے دیکھا، میں نے وہ رنگ بدلتے اور حالات تبدیل ہوتے دیکھے۔ یہ یاد رکھنا، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے، یہاں بھی زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی، یاد رکھنا، ذرا احتیاط سے منہ کھولنا کسی کے بارے میں، اللہ کے بندوں کے بارے میں اپنی زبانیں ذرا احتیاط سے کھولنا، ذرا خیال کرنا، کسی غریب کے بارے میں جملے سوچ کر بولنا، کسی کمزور کا مذاق اڑانا تو معاذ اللہ ذرا ہوش کرنا، اللہ سے ڈر کے بات کرنا، اس لیے کہ بڑی جلدی انصاف کا وقت آنے والا، بڑی جلدی حالات بدلنے والے ہیں۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ لوگوں کے درمیان دن بدل دیا کرتا ہے، پھر لوگوں کو جگہ نہیں ملتی چھپنے کی، رخ چھپانے کی۔ دو ہی باتیں آج آپ کے سامنے رکھی ہیں، ایک تو نیکوں سے دعا لے لو، اللہ والوں سے دعا لے لو، ماں باپ سے دعا لے لو، بزرگوں سے دعائیں
اور دوسرا بد دعاؤں سے بچ جاؤ، دعائے ضرر سے بچ جاؤ، کسی کو اتنا نہ ستاؤ کہ وہ بیچارہ خود کچھ نہ کر سکے اور اللہ کے حضور تمہاری شکایت کرے، بچو۔ وہ میں نے بہت پرانا ایک جملہ کہا تھا، پھر کہتا ہوں، غریبوں کی بد دعائیں دن میں نہیں ستاتی، غریبوں کی بد دعائیں رات کو ستاتی ہیں۔ جب اے سی پورا لگا ہو، گھر پورا بہترین بنا ہو اور نیند نہ آئے، اور اپنے ہی گھر سے خوف آئے، اور اپنے ہی مقام سے بندہ بے چین ہو کے اٹھے، اور کبھی چھت پہ اور کبھی نیچے، اور پتہ نہیں مجھے کیا ہے اور پتہ نہیں مجھے کیا ہے، تو پھر وہ استغفار کرے، پھر وہ جس کو ستایا اس سے معافی مانگے، پھر جس کا دل توڑا ہے اس سے جا کے اللہ کی رضا کے لیے معافی مانگ کے آئے، اس لیے کہ کچھ سکون ایسے ہیں جو صرف معافیوں سے ملتے ہیں۔ نبی پاک رحمت للعالمین ہے، لیکن جب حضور گزرے نا ایک دن طواف بیت اللہ شریف کر کے، تو کفار نے پھبتیاں کسیں، بار بار بلا بھلا کا، ایک طواف بھی حضور نے کر لیا، دوسرا بھی کر لیا، تیسرا بھی، اور پھر انہیں اوجڑیاں ڈالی، کئی تکلیفیں دی، تو اس وقت حضور نے پھر دعا کی تھی، اے اللہ گن لے ان لوگوں کو، گن مالک ان بندوں کو، یہ اتنی تکلیف دیتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں وہ جن کے لیے محبوب نے اس دن دعا کی تھی وہ چن چن کے بدر میں قتل ہوئے، سارے گن گن کے وہ لوگ قتل ہوئے۔ کیوں ہم کسی کو اتنا ستائیں کہ اس کے منہ سے پھر ایسے جملے نکلیں جو ہم سے سنبھالے نہ جا سکیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص، بخاری مسلم دونوں میں حدیث، حضرت عمر نے انہیں کوفے کا گورنر بنایا تھا، حاکم بنایا تھا۔ کچھ لوگ حسد کی وجہ سے نیک لوگوں پر تنقید کرتے، اپنے ذاتی حسد کی وجہ سے اللہ کے بندوں کو ستاتے، پھبتیاں کستے ہیں، زبانیں کھولتے، اور آپ فرماتے ہیں جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میرا اعلان جنگ ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو حاکم بنایا کوفے کا، تو کچھ لوگوں نے شکایتیں کی، تو حضرت عمر نے کہا جاؤ پتہ کرو جا کے، معلومات کی، تو ہر بندہ کہنے لگا اتنا اعلیٰ تو بندہ ہو ہی نہیں سکتا جتنے حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں۔ ایک بندہ کھڑا ہوا، صرف ایک، وہ کہنے لگا نہ تو یہ جہاد میں جاتے ہیں، نہ مال غنیمت صحیح تقسیم کرتے ہیں، نہ یہ عدل و انصاف کرتے ہیں۔ 3 شکایتیں اس نے لگائیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص چونکہ زندگی ساری محنت کی تھی، جہاد کیا تھا، ساری زندگی انصاف میں گزاری تھی، دل ٹوٹ گیا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے مالک اگر یہ ریاکاری کے لیے کہہ رہا ہے نا، یہ باتیں جھوٹ بول رہا ہے، تو پھر اس نے 3 الزام لگائے ہیں، تو میں 3 دعائیں کرتا ہوں، اس بندے کی عمر لمبی کر دے، اس کا فاقہ بڑھا دے، اور اسے فتنوں میں مبتلا کرنا میرے مالک۔ یہ دعا نکلی حضرت سعد بن ابی وقاص کی زبان سے۔ صحابہ اور تابعین فرماتے ہیں وہ بندہ اتنا بوڑھا ہو گیا، حضرت سعد بن ابی وقاص تو وصال کر گئے، بڑی شان سے دنیا سے گئے، لیکن وہ اتنا بوڑھا ہو گیا کہ اس کی بھویں جھک گئی تھی، اور فاقے کا یہ عالم تھا کہ فاقہ ختم ہی نہیں ہوتا تھا، اور فتنوں کا یہ حال تھا کہ بڑھاپے میں بھی معاذ اللہ چوکوں میں کھڑی عورتوں کو چھیڑ دیتا تھا، اور لوگ جوتے مارتے، تکلیف دیتے، باز کیوں نہیں آتا تجھے، شرم کیوں نہیں آتی؟ تو کہتا تھا لوگوں میں کیا کروں، مجھے حضرت سعد بن ابی وقاص کی بد دعا لگ گئی، میں نے ان کو ستایا، دل توڑا، اذیت دی، کیوں ہم اس طرح کے لفظ کہیں؟ حضور فرماتے ہیں اللہ کے کچھ بندے ہیں اگر وہ قسم کھا کے کہے نا یا اللہ ایسا کر دے، یہ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے، وہ قسم کھا کے کہے نا لو اقسم علی اللہ لا ابرہ، وہ اگر قسم کھائے تو رب ان کی قسم بھی پوری فرما دیا کرتا۔ او میرے بھائی، محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا، کوئی جگہ ایسی تلاش کر جہاں سے دعا مل جائے، جہاں سے کرم ہو جائے، جہاں سے عطا ہو جائے، جہاں سے اللہ کا فضل ہو جائے۔ اور پھر ہمیں بھی چاہیے ہم دعائیں دیتے رہیں، ماں باپ کو چاہیے اولاد کو دعائیں دیتے رہیں، اساتذہ کو چاہیے شاگردوں کو دعائیں دیتے رہیں، مشائخ کو چاہیے عقیدت مندوں کو دعائیں
دیتے رہیں. بہن بھائیوں کو چاہیے ایک دوسرے کو دعائیں. چلے آپ آمین کہیں. اب آپ نے انکار نہیں کیا, سارے دعا مانگے, یا اللہ ہمارے بھائیوں کو ہم سے زیادہ عطا فرما, یا اللہ بھائی کو ہم سے, یا اللہ بھتیجوں کو زیادہ عطا فرما, بھانجوں کو زیادہ عطا فرما, اللہ محلے داروں کو زیادہ عطا فرما, پڑوسیوں کو زیادہ عطا فرما. یہ مانگو نا دعائیں, اس میں بھلا ہے, اس میں نفع ہے. اب جنہوں نے پریشان ہو کے آمین کا ہے وہ خوش ہو جائیں گے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو دعا تو کسی کے لیے مانگتا ہے اللہ پہلے تیرے حق میں قبول فرماتا ہے. لوگ خوش ہو گئے آپ لوگ. او بھائی دعا مانگیں کسی کے لیے, بد دعا نہیں کرنی. کسی کے لیے بھی بد دعا. ہمارے ہاں نا ایک بہت بڑا طبقہ جذباتی لوگوں کا ہے. ہمارے ایک استاد کہا کرتے تھے جذباتی لوگوں سے دوستیاں نہیں کرنی چاہیے, جذباتی لوگوں سے تعلقات نہیں بنانے چاہیے. اس لیے کہ جس بندے کا اپنے اوپر کنٹرول ہی نہیں تو وہ کسی کے حق میں کیا کرے گا. وہ کہتے تھے جذباتی لوگوں سے بچو. او بھائی ہم بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں, ذرا سی شدت آئی نہیں گھر میں لڑائی, اور لڑائی بھی کس سے, گھر والی سے. بد دعائیں شروع کر دی, اپنے آپ کو بد دعائیں دے. لڑائی کس سے ہو رہی ہے, بہن بھائیوں سے, بد دعائیں شروع کر دی. ماں باپ سے لڑائی ہوئی, بد دعا دے رہے, اور بڑی بڑی تلخ ہو کے, بڑی بڑی سخت ہو کے. او بھئی آپ کیوں ایسے جملے کہتے ہیں, کیوں سخت لفظ بولتے ہیں؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی پاک علیہ السلام نے 3 چیزوں کا نام لے کے فرمایا. فرمایا نہ اپنے آپ کو بد دعا دینا, نہ اپنی اولاد کو بد دعا دینا, نہ اپنے مال کو بد دعا دینا. ایسا نہ ہو کہ جب تم وہ دعا کر رہے ہو تو وقت قبولیت کا. کبھی بھی اپنی اولاد کو, اپنے آپ کو, اپنے اموال کو بد دعا نہ دو. کیوں ایسے جملے بولتے ہو؟ یعنی غصے اور جلال میں بھی جب اپنے بچے کے لیے بات کرو تو پیار والی بات کرو. غصے میں, جلال میں, جذباتیت میں بھی بہن بھائیوں کے لیے, گھر والوں کے لیے, اپنے لیے بات کرو تو محبت والی بولی بولو. کبھی بھی اپنے لفظوں کو سخت نہ کرے. ہمارے ہاں 1 منٹ لگتا ہے, لوگ کہتے ہیں اللہ کرے میں مر جاؤں, اللہ کرے میں تباہ ہو جاؤں, اللہ کرے میں. او بھائی تو ٹھہر جا. اللہ تعالیٰ نے زندگی تجھے اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے. تجھے کیا مصیبت بن گئی ہے, تو کہاں سے نکلا ہے, تو کہاں پہنچ گیا ہے, تو کیسے کہتا ہے میں مر جاؤں؟ تو اپنی جان کا مالک ہی نہیں. تو مالک ہوتا تو اپنی مرضی کے خاندان میں پیدا ہوتا, اپنی مرضی کی تاریخ کو پیدا ہوتا, اپنی مرضی کے ملک میں پیدا ہوتا. تو اپنی جان کا مالک ہی نہیں. مالک تو وہ ہے جس نے اپنی مرضی کی جگہ پہ پیدا کیا ہے, اپنی مرضی کا وقت دیا ہے. تو کیسے کہتا ہے میں مر جاؤں؟ نہیں, تو مر سکتا. اپنی مرضی سے مرے گا تو خودکشی حرام ہے, رب رسول کے راستے میں مرے گا تو شہادت کی موت نصیب ہوگی, ہمیشہ کی زندگی ملے گی. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. لہذا جذباتیوں کی بد دعائیں کرنا اور سخت بد دعائیں کرنا. میرے ابا جی بھینس کو بد دعا دینے سے بھی منع کرتے تھے, اور میں کبھی کبھی حیران, جب ہم نے یہ حدیثیں پڑھی نا بعد میں کہنا سیار ان پڑھ بندے نے کہ تو سبق لیا. جانور کو, بھینس کو, وہ کسی وقت وہ تنگ آتے نا تو کوئی سخت لفظ کہتا تو کہتے نہ بھائی مال نو بد دعا نہیں دئی دی. تو اس وقت تو مطلب سمجھ نہیں تھی کہ یار مطلب مال نو بد دعا نہیں دئی دی, ایڈی کیڑی میرا مطلب ہے, مشکل ہے. ان بندہ ماج نو بھی مندہ نہ آکھے. لیکن وہ جب روایات پڑھی بعد میں تو سمجھ آئی کہ کچھ علوم کتابوں میں ہیں, اور چونکہ مسلمان سینہ بسینہ آ رہے ہیں تو کچھ تربیتیں ایسی ہیں جو لفظوں میں تو نہیں, لیکن بڑے بوڑھوں نے جو سنا سیکھا ہے وہ اپنے پلے سے باندھا ہوا ہے. انہوں نے اپنی گرہ سے اچھی طریقے سے کر کے باندھا ہے. بد دعا نہیں, آپ دعا کریں, آپ اچھے لفظوں میں. اور کوئی بندہ مل جائے نا, میں ویسے میں نے کئی دفعہ کہا ہے, پھر کہتا ہوں, آج کل نا کوئی میرے جیسے بندے کو چلو اونچی کرسی پہ بیٹھتا ہے, نماز پڑھاتا ہے, پگڑی باندھتا ہے, تو کوئی بندہ نیک سمجھ بھی لے تو دعا نہیں کراتا, فوٹو ہی لیتا ہے. پہلے لوگ دور سے آتے تھے تو آ کے کہتے تھے دعا کرانے آئے. اب وہ کہتے ہیں بڑی دور سے چل کے آیا ہوں جی, بڑی مہربانی. تو کہتے ایک فوٹو مل جائے گی. وہ اللہ کے بندے, ہم دعا دے رہے ہیں تو فوٹو لے رہا ہے. پھر ایک اور گل آج کل بڑی عام ہے, وہ کہتے جی ذرا یادگیری رہندی ہے.
تو میں کہ غوث پاک دی تے کوئی فوٹو نہیں، سانو تے ہر ویلے یاد رہندے نے، کوئی فوٹو نہیں، ہمیں تو کبھی نہیں بھولے۔ خواجہ اجمیر کی کوئی فوٹو نہیں، ہماری نس نس میں آباد ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی کوئی فوٹو نہیں، لیکن ہم تو حنفی ہیں، ان کا نام لے لے کے جیتے ہیں۔ میرے حضرت صاحب کے ساتھ کوئی فوٹو نہیں، جرت ہی نہیں تھی، اتنے قابل ہی نہیں تھے کہ ساتھ کھڑے ہو سکے۔ وہ میرے گھر کبھی نہیں آئے، اور میں سمجھتا تھا گھر اس قابل بھی نہیں کہ اتنی بڑی ذات کو میں کہوں کہ تو میں کو جیتے دل بر سونا، اور کتنا سونا، او سونا تے رج کے سونا تے سونا جی میں سویرا، میں کو جاتے رج کے کو جاتے کو جا جی میں ہنیرا۔ کبھی اتنی ضرورت ہی نہیں کی، اتنی طاقت کے ساتھ کھڑے ہو کے کہیں کہ میں تیرے برابر ہوں تو فوٹو بنا، اتنی ضرورت کبھی ہوئی نہیں۔ لیکن کیا کریں، دور بدلا، حالات بدلے، زمانہ بدلا، طور طریقے بدلے۔ وہ کبھی لوگ مشائخ کے پاس دعائیں لینے جاتے تھے، کہتے تھے ہم آئے ہیں کوئی دعا کر دیں، وقت بدل گیا، 30 سیکنڈ کی ویڈیو رہ گئی۔ او خدا کے بندو، تھوڑا سا روحانی زندگی کی طرف آؤ، روحانی زندگی کی طرف۔ او بھائی دعائیں کرائیں، اپنے لیے گواہیاں پکی کریں، اپنی والدہ سے، اپنے والد سے، اپنے دادا سے، اپنے نانا سے، اپنی نانی سے، اپنی دادی سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے مرشد سے، اپنے استاد سے دعا کراؤ۔ ان سے کہو ایک دفعہ میرے لیے ہاتھ اٹھا دے اللہ کی بارگاہ میں صحیح روایت پیش کرتا ہوں، میرے نبی کریم نے فرمایا تھا عمر فاروق سے، سیدنا عمر سے، قطعی جنتی عمر جن کا حضور جنت میں محل دیکھ کے آئے، نبی کریم نے فرمایا تھا عمر لوگ حج کرنے آئیں گے، جہاد کے لیے آئیں گے، اگر یمن والے لوگ آئے اور تجھے ان میں سے میرا اویس کرنی مل گیا تو عمر اس سے اپنے لیے دعا کرا لینا، عمر اویس سے دعا کرا لینا، اسے کہنا تیرے لیے دعا کر دے۔ حضرت فاروق اعظم ڈھونڈتے رہے، ملاقات ہوئی سیدنا ویسے کرنی سے، کہا دعا کر دے یار میرے لیے۔ وہ ڈھونڈو، کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے۔ او بھائی اپنے حق میں دعائیں، التجائیں اللہ کے حضور۔ کچھ لوگوں کی عرض، میں آپ سے عرض کروں، کچھ لوگوں کو دعا لگ جاتی ہے۔ آپ کو جو آدمی بڑا چمکتا دمکتا اجلا نظر آئے نا، اس کا کبھی ماضی ٹٹولو گے نا تو کبھی کوئی اس کے گھر سے روٹی کھا گیا تو فقیر اور اس نے ذوق سے کھلائی تھی، کبھی پیچھے سے ٹٹولو گے تو کوئی روٹی کھا کے دعا کر گیا تھا، کوئی چند گھڑیاں دروازے پہ رہا تھا، اس نے نیکی کی تھی دعا کر گیا تھا۔ کبھی ٹٹولو گے، ڈھونڈو گے تو بیمار ماں نے کسی کو دعا دی تھی کہ پتر اللہ تیرے اوپر فضل کرے، کسی کے بوڑھے باپ بیمار نے دعا دی تھی اللہ تجھے کسی کا محتاج نہ کرے، کسی نے دعا دی تھی۔ وہ دعا ہے جو اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے چلتی ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرمیوں میں بھی موٹے کپڑے پہن کے پھرتے تھے۔ لوگوں نے کہا حضور سخت گرمی اور پھر آپ تو بڑے دلیر آدمی، جوان اور گرمیوں میں بھی موٹے کپڑے۔ فرمانے لگے نبی کریم نے دعا دی تھی کہ اللہ علی کو موسم کی شدت سے بچا کے رکھنا، موسم کوئی بھی ہو علی پہ اثر ہی نہیں کرتا، شیر خدا پہ اثر ہی نہیں ہوتا، موٹے پہن لوں پتلے پہن لوں، اللہ میرے جسم کو موسم کی شدت سے محفوظ رکھتا ہے۔ اپنے لیے دعائیں سمیٹ چکروں میں نہ پڑھیں، وہ جی سب کی اللہ سنتا ہے، کس نے کہا نہیں سنتا؟ لیکن کچھ ایسے ہیں جو ہاتھ اٹھا دینا تو رب کریم قبولیت سے فرماتے ہیں دیر نہ کرنا، ذرا جلدی جانا، قبولیت سے اللہ کہتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو ہاتھ اٹھا دینا ہاتھ تو اللہ تعالیٰ مرحوم خورشید گیلانی سے اللہ تعالیٰ ان پر فضل کرے۔ کچھ تھوڑا ربط رہا، انہوں نے نا ایک جملہ اپنی والدہ کے لیے کہا تھا، کہنے لگے میری اماں ان پڑھ تھی، اپلے تھاپتی تھی اور ان کا آنچل دوپٹہ بھی کئی دفعہ میلا رہتا تھا، پر مرحوم گیلانی صاحب کہتے ہیں
میری ماں کبھی میلا دوپٹہ بھی سامنے کر کے اللہ سے میرے لیے رحمت مانگتی تھی تو مجھے لگتا تھا مالک نے فضل فرما دیا۔ بھائی اپنے لیے رحمت اپنی والدہ سے، والد سے، بوڑھوں سے، بزرگوں سے دعائیں لیں۔ اللہ کو اپنے رسول سے پیار ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں میں دعا کرنے گیا، اے اللہ میری امت پہ قحط نہ آئے۔ اللہ نے فرمایا حبیب نہیں آئے گا۔ اے اللہ میری امت کے چہرے نہ بدلیں، گناہ کرے تو مسخ نہ ہو، حبیب نہیں بدلیں گے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے ہاتھ اٹھایا کہ اللہ یہ آپس میں لڑے نہ۔ توجہ کرنا جملوں پہ، اے اللہ یہ آپس میں لڑے نہ۔ اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا حبیب یہ نہیں قبول کرنی دعا۔ اللہ بے نیاز ہے نا، چاہے قبول کرے اور چاہے، توجہ کرو غور کرو بات پہ، اللہ چاہے تو قبول کرے چاہے تو، اے اللہ میری امت لڑے نہ، تو یہ نہیں فرمایا حبیب قبول نہیں کرتا، کہ محبوب یہ دعا مجھ سے مانگ ہی نہ۔ اے حبیب تو دعا مانگ، تو مانگے میں قبول نہ کروں، یہ ہو نہیں سکتا۔ اس طرح کر یہ دعا مجھ سے۔ نبی پاک نے منافقین کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ، اے مولا تو مہربانی فرما، اے اللہ کرم فرما، منافقین کو بھی بخش دے۔ تو میرے رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں رب کریم نے مجھے منع کیا، اے محبوب یہ والی دعا، یہ دعا ہی نہ مانگ۔ یہ دعا اللہ کو کوئی مجبور کر سکتا، لیکن اگر اللہ پیار کرے تو بھائی دنیا داری کا چودھری صاحب کا، مولوی صاحب کا، پیر صاحب کا ایک عام مشہور مقولہ ہے، فلاں بندہ آ گیا تھا اس کو میں انکار نہیں کر سکتا تھا۔ کیوں جی؟ وہ بندوق لے کے آیا تھا، کر دینا تھا انکار۔ فلاں آدمی آ گیا تھا پھر میں اس کو انکار، اور فلاں بندے کو ساتھ لے آیا تھا اس کو انکار ہو سکتا؟ کیوں جی؟ دو باتیں ہوتی ہیں، یا پیار بڑا ہے یا عزت بڑی ہے، دو ہی باتیں ہیں، یا میں اس سے پیار بڑا کرتا ہوں یا میں اس کی۔ اللہ اپنے نبی سے پیار بھی بڑا کرتا ہے اور اپنے نبی کی عزت بھی بڑی فرماتا ہے۔ بس یہ سمجھ لے بات۔ وسیلے کا معنی یہ ہے کہ اللہ اپنے نبی سے پیار کرتا ہے، اپنے محبوب کو اللہ بڑی عزت عطا فرماتا ہے۔ نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کا یہ حال تھا کہ صحابہ ہر کام کے لیے دروازہ رسول پہ پہنچ جاتے، پیاس لگی تو حضور کے پاس، بھوک لگی تو نبی پاک کے پاس، حضرت ابو ہریرہ کو حافظہ چاہیے تو نبی پاک کے پاس، کسی کو اولاد کی ضرورت ہے تو وہ رسول پاک کے پاس، کسی کو طاقت کی ضرورت ہے تو وہ بھی نبی پاک کے پاس۔ ہر آدمی جاتا تھا، انہیں پتا تھا دیتا خدا ہی ہے پر وسیلہ مصطفیٰ دیتا ہے صلی اللہ علیہ۔ اور حضور نے فرمایا انما انا قاسم، بخاری مسلم ہے، فرمایا میں تو بانٹنے والا ہوں، میں قاسم ہوں، میں قاسم ہوں، واللہ یؤتی، ہاں عطا کرنے والا اللہ ہے، میں قاسم ہوں اور دینے والا اللہ ہے۔ صحابہ ہمیشہ نبی پاک کے واسطے سے دعا مانگتے، انہیں پتا تھا اگر تیرے واسطے سے مانگوں تو کوئی دعا بے اثر نہ ٹھہرے۔ ترمذی شریف، ابن ماجہ، دیگر تمام کتب میں امام احمد نے اپنی مسند میں نقل کیا، حضرت عثمان ابن حنیف کہتے ہیں میں نبی پاک کے پاس بیٹھا تھا تو ایک نابینا صحابی آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نابینا ہوں، میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے آنکھیں عطا فرمائے، دعا کریں۔ اب حضور نے پتہ کیا کہا؟ نبی پاک نے فرمایا دو باتیں ہیں، یا تو صبر کر لے یا میں دعا کر دیتا ہوں۔ صبر کرے گا تو اللہ جنت دے گا، یا تو صبر کر لے یا میں۔ صحابی بڑے پیارے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ جنت تو اللہ اپنے فضل سے دے گا ہی، میں نے نہیں صبر کرنا، مجھے آنکھیں چاہیے، اور پھر یہاں آ کے صبر کروں، این خزانے کے پاس جا کے صبر کروں؟ حضور میں نہیں صبر کرتا، اب دعا کریں۔ نبی پاک نے دعا سکھائی، فرمایا 2 نفل پڑھ جا کے اور 2 نفل پڑھ کے میرے وسیلے سے دعا کر۔ کیا کر؟ اللہ سے کہہ کہ اے اللہ میں تیرے پاس تیرے رسول کا وسیلہ لے کے آیا ہوں، اور پھر کہنا یا محمد انی توجہت علیک، کہنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اور پھر اللہ سے کہنا کہ اے اللہ تو اپنے نبی کی سفارش میرے حق میں قبول فرما۔ کون سکھا رہا ہے؟ بولیے کس کو؟ بولیے۔ کہا جا میرے وسیلے سے جا کے دعا کر۔ حضرت عثمان کہتے ہیں وہ چلے گئے، 2 نفل پڑھے، حضور کے وسیلے سے دعا مانگی۔ فرماتے ہیں وہ چلے گئے پر ہم کوئی نہیں گئے۔ آپ کیوں نہیں گئے؟ تو صحابہ کا نظریہ بتاتا ہے کہ وہ گئے اس لیے نہیں کہ ہم حضور کا معجزہ دیکھ کے ہی جائیں گے،
کہتے ہیں ہم گئے نہیں. تھوڑی دیر گزری تو وہ صحابی جو اندھے گئے تھے جب واپس آئے ہیں تو اللہ نے انہیں آنکھیں عطا فرما دی. گئے تھے تو نابینا تھے, آئے تو بینا ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا توسل حضور کا وسیلہ خود حضور نے سکھایا ہے, خود نبی پاک نے. اور صحابہ کرام علیہم رضوان اس مزاج پر پورے عامل تھے. حضرت عمر فاروق صحابہ میں ایک دانشور شخصیت کا نام ہے, علم کے لحاظ سے, عمل کے لحاظ سے, بصیرت کے لحاظ سے, تقوی کے لحاظ سے ایک بڑی انفرادی اور منفرد شخصیت ہے. حضرت عمر کے زمانے میں قحط پڑ گیا, بارش نہیں ہوتی, حالات بڑے دگرگوں ہیں, پریشانی ہے. لوگ سیدنا فاروق اعظم سے پوچھتے ہیں حضور اب کیا بنے گا؟ جو میں نے پہلے حدیث آپ کی خدمت میں عرض کی وہ ترمذی اور ابن ماجہ سے. اب جو حضرت عمر کی روایت عرض کر رہا ہوں یہ صحیح بخاری میں موجود ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ مبارکہ, قلت آ گئی, قحط آ گیا, بارش شدید ہے, صحابہ پریشان ہے. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں حضور کرنا کیا ہے؟ حضرت عمر پہلے تو خاموش رہے, پھر حضور کے چچا جناب عباس کو بلایا, کوئی بات نہیں کی. جناب عباس کا بازو پکڑا اور کھلے میدان میں لے گئے. حضرت عمر دعا کرتے ہیں اور پوری امت کو دعا کا طریقہ بتلاتے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں اگر قبول کرانی ہے تو یہ طریقہ اختیار کرو, اگر اللہ کی بارگاہ میں دعاؤں کو مستجاب کرانا ہے تو یہ رنگ ہے جو امت مسلمہ کو میں سکھا رہا ہوں. حضرت عمر نے جناب سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا سامنے اور دعا فرمائی, اللہم انا نتوسل الیک بنبیک, اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں, فتسقینا, ہمیں بارش عطا فرما. ہمیں کس کے وسیلے سے؟ حضور. اور پھر کہا اللہم انا نتوسلک بام نبیک, اے اللہ ہم نے اپنے نبی کے چچا کے وسیلے سے بارش عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنے رسول کے چچا کے وسیلے سے, حضرت عباس کے وسیلے سے بارش دے. صحابہ کہتے ہیں جب ہم گئے تھے دعا مانگنے تو خشک سالی تھی, اور جب گھروں کو آ رہے تھے تو ہمارے کپڑے بارش سے بھیگ چکے تھے. اللہ نے بارش عطا کس کے وسیلے سے؟ حضرت عباس. اچھا یہ بات یہاں قابل غور ہے, حضرت عمر کے وسیلے سے بھی دعا ہو سکتی ہے, دعا سیدنا عمر فاروق کے وسیلے سے بھی, لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک کے چچا, چونکہ حضرت عباس جب آیا کرتے تھے تو حضور کھڑے ہو کے استقبال فرماتے تھے آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے والد کی یاد آتی. حضرت سیدنا عمر نے بتلایا کہ میں اس کو لے کے جا رہا ہوں جو نبی پاک کے زیادہ قریب ہے, جو حضور کے زیادہ قریب ہے, ان کے وسیلے سے دعا فرمائی. امت کو کیا درس دیا؟ فرمایا جو بھی حضور کے قریب ہو اس کے وسیلے سے دعا کرو, اللہ تمہیں آسانیاں نصیب فرمائے گا. اب ہمارا حال یہ ہے, انتشار ہے, اختلاف, شک کی شک ہے, پریشانی. واضح حدیثیں موجود ہیں. میں آج ایک صاحب کو پڑھ رہا تھا, پتہ نہیں لوگ کیوں پریشانی کا شکار ہیں, کیوں لوگ اس آزمائش کا شکار ہیں. کہتے ہیں جی وسیلہ نہیں دینا چاہیے, سیدھا نیک عمل کرو. او میرے بھائی, میں نے کہا کہ اللہ کسی وسیلے کا محتاج, اللہ محتاج نہیں, لیکن اس کی عادت ہے وہ وسیلے کو پسند فرماتا ہے. باریک بات مشکل ہوتی ہے لیکن موٹی بات تو سمجھ میں آنی چاہیے نا. کوئی شخص ایسا ہے جسے اللہ نے بغیر ماں باپ کے وسیلے کے پیدا کر دیا ہو, حالانکہ اللہ پیدا کرنے پہ قادر. حضرت آدم کو کیا ہے نا, حضرت حوا کو, جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا, لیکن یہ اس کی عادت, وہ جب پیدا کرتا ہے تو ماں باپ کے وسیلے سے پیدا کرتا ہے. پھر جب روزی دیتا ہے تو پھر بھی کسی نہ کسی, کیا اس نے حکم دے دیا ہے؟ روزی کون دیتا ہے؟ تو اللہ کا یہ حکم ہے کہ کنڈی لگا کے اندر پنکھا چلا کے سوئے رہو, روزی پہنچ جائے گی. کہتا اٹھ, کوئی سبب پیدا کر, باہر نکل, محنت کر, وسیلہ بنا. جو آدمی کہتا ہے جی میں کپڑے سی بھی خود لیتا ہوں, استری بھی کر لیتا ہوں, دھو بھی لیتا ہوں, اس سے سوال یہ ہے کہ بنا بھی لیتے ہو. اس کا مطلب ہے اللہ نے بندوں کو بندوں کا محتاج, بندوں کے لیے بندوں کا وسیلہ اللہ نے رکھا ہے. ہماری یہ موٹی سی بات بھی عقل میں نہیں آتی, موٹی سی بات نہیں. کہتا جی نہیں ڈائریکٹ, او خدا کے بندے تھوڑا غور کر, دیتا اللہ ہی ہے اور دے گا بھی اللہ ہی, لیکن جو ذرائع, جو وسیلے, جو سبب اللہ نے ہمارے لیے مقرر کیے ہیں, ہم اس سبب کا انکار کر سکتے؟ شفا کون دیتا ہے؟ دوائی لینے کس کے پاس جاتے ہو؟
آپ اس طرح کریں نا، چپ کر کے گھر بیٹھیں، تسبیح پڑھیں، یا شافی الامراض، یا شافی الامراض، او شفا دینے والے، او شفا دینے والے، سارا دن کی وظیفہ پڑھیں، شفا کون دے گا؟ تو وظیفہ پڑھو چپ کر کے، دعائی لینے کیوں گئے ہو؟ لیکن اللہ کے حبیب کا ہی فرمان ہے کہ بیمار ہو جاؤ تو دعائی بھی کھاؤ، پرہیز بھی کرو۔ یہ سارے فرمان ہمیں بتاتے ہیں کہ وسیلہ لینا، وسیلہ دینا، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ مبارکہ ہے۔ لوگ اتنی سی بات کو نہیں سمجھتے، اور قرآن نے واضح طور پہ کہہ دیا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اور سورہ بقرہ گھر جا کے کھولنا، آیت نمبر 99، 80 اور 9، 99 آیت پڑھنا۔ کفار نے، یہودیوں نے نبی پاک کی علامتیں پڑھ لی تھی تورات، زبور اور انجیل میں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، فرمایا جب میرے نبی نہیں آئے تھے تو یہ یہودی میرے رسول کے وسیلے سے اللہ سے فتح مانگا کرتے تھے، اور جب یہ رسول کا وسیلہ دیتے تھے تو اللہ انہیں فتح عطا فرماتا تھا۔ امام حاکم نے مستدرک میں لکھا ہے، اور امام حاکم انہی شرطوں پر حدیثیں بیان کرتے ہیں جن شرطوں پر امام بخاری اور مسلم بیان کرتے ہیں۔ امام حاکم کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہر چیز اللہ عطا کرتا ہے۔ جناب آدم علیہ السلام زمین پہ تشریف لائے تو 300 سال نگاہ اٹھا کے آسمان کی طرف نہیں دیکھا، شرم آتی ہے مجھ سے غلطی ہو گئی، اور پھر روتے رہے 300 سال۔ پھر اللہ فرماتے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، پھر اللہ نے جناب آدم کو کچھ کلمے سکھائے جس کی برکت سے توبہ قبول کی۔ وہ کلمے کیا تھے؟ امام حاکم فرماتے ہیں وہ کلمے یہ تھے کہ جناب آدم کے دل میں اللہ نے ایک دن بات ڈالی، خود بات ڈالی اللہ نے دل میں۔ حضرت آدم کہنے لگے اے اللہ، جب میں نے آنکھ کھولی تھی تو جنت کے دروازے پہ میں نے لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ، جنت کے ہر پتے پر، درخت پر میں نے لکھا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو جناب آدم کہنے لگے اے اللہ، وہ جو رسول جن کا نام تو نے جگہ جگہ لکھا ہے ان کے وسیلے سے ہی میری توبہ قبول فرما۔ تو رب کریم نے فرمایا اچھا حبیب کی بات کرتے ہو، چلو آدم فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم، جا میں نے تیری توبہ قبول کی، میں ہوئی بڑا مہربان، میں ہوئی بڑی توبہ قبول کرنے والا۔ شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے اگر تیرے باپ کی توبہ، جناب آدم کی توبہ مصطفیٰ کے وسیلے سے قبول ہوتی ہے، تو کیوں انکاری ہو گیا ہے؟ تو کیوں انکاری ہو گیا؟ کیوں نہیں حضور کا وسیلہ مانگتا؟ میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ، لوگ بڑی ڈٹائی سے انکار کرتے ہیں، بڑی دلیری سے انکار کرتے ہیں۔ اور خدا کے بندو، یہ وسیلہ تو بڑا ضروری ہے، یہ وسیلہ تو بڑا قیمتی ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود یہ وسیلہ سکھایا۔ صحابہ اس کے قائل تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس لوگ آئے، آ کے عرض کیا ہے اماں جی بارش نہیں ہوتی، قحط پڑ گیا ہے۔ اس بات کو نا ذرا دل کی گہرائیوں سے سننا۔ مسجد نبوی ہے، مسجد نبی کے ساتھ ادھر دیکھیے گا ذرا، یہ مسجد ہے، مسجد کے ساتھ حضور کی قبر ہے، ساتھ حضرت عائشہ کا حجرہ ہے، پہلے حضرت عائشہ پھر حضور کا روزہ، پھر آگے بولتے جائیے آگے کیا ہے؟ چاہیے تھا نا سیدھے مسجد جاتے، حضرت عائشہ کے پاس آئے۔ توجہ کرنا میری بات، اماں جی بارش نہیں ہوتی کیا کریں؟ اماں جی نے مسجد نہیں بھیجا، کہنے لگی اس طرح کرو حضور کے دروازے پہ جاؤ، اور جا کے نا نبی پاک جہاں دفن ہے وہاں تھوڑی سی نا جو حضور کے سار والی جگہ ہے نا قبر پہ، وہ چھت تھوڑی سی کھول دو، چھت کھول دو۔ صحابہ کہتے ہم گئے جہاں حضور کی قبر انور تھی، حضور آرام فرماتے، سرانے والی سائڈ سے تھوڑی سی چھت کھولی، ابھی کھولی تھی اللہ نے فوراً بارش عطا فرما دی، فوراً۔ کہتے ہیں جب بارش ہوئی تو ہم مسجد میں شکرانے کے نفل پڑھنے چلے گئے، حضرت عائشہ کے وسیلے پہ، روضہ رسول پہ، اور روضہ رسول کے وسیلے سے اللہ کی یہ طریقہ تو ہمیں صحابہ سکھا رہے ہیں۔ باخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ صحابہ تو دروازے رسول پہ جا رہے ہیں، ایک بار نہیں بار بار جا رہے ہیں، تو اکڑ کے پھر رہا ہے، اکڑ کے پھر رہا ہے۔ بڑی ضروری ہے یہ بات کرنی، بڑی ضروری، اور یہ بات آپ کے لیے سیکھنی۔ ذرا غور کریں، شیطان کی غلطی کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ اللہ کو نہیں مانتا تھا، شیطان کی غلطی کیا تھی؟
بولے کس کو ہے؟ لا الہ الا اللہ کو نہیں مانتا تھا، اللہ کو نہیں مانتا تھا؟ نہیں تو پتہ ہی نہیں نا اس گل کا. تو میں تمہیں اگر پوچھا نا اج دی خبر کی ہے تازی، تو تمہیں پتہ ہے اور بھائی اس کو بھی سمجھیں، یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے، میری منت ہے، اس کو سمجھ لو، یہ کام آئے گا. یہاں عجیب رٹا ہے، یہاں لوگ معاذ اللہ تبارک و تعالی اللہ کا نام لے کے در رسول سے دور کر رہے ہیں. بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑی زیادتی ہے، امت کے دلوں پر خنجر چلتا ہے. اور میرا تو کلیجہ پھٹتا ہے جب میں ایسی تحریریں پڑھتا اور سنتا. یار تو کیا بیان کر رہا ہے؟ ڈر اللہ سے مرنا نہیں، نبی پاک کو منہ نہیں دکھانا، تو کیا کر رہا ہے؟ بتا نا شیطان کی غلطی کیا تھی. وہ تو صاف ستھری بات کر رہا تھا، یا اللہ ایک نہیں تو لاکھ سجدہ کرا میں تجھے کرتا ہوں. اللہ نے فرمایا ادھر آنا، میرے محبوب کو سجدہ کر. اللہ لگا نہیں کرتا، فرمایا فخرج فإنک رجیم، نکل جا تو لانتی ہے. جو حضرت آدم کو وسیلہ نہ مانے وہ لانتی ہے، اور جو روزہ رسول پہ کھڑا ہو کے کہے میں نبی کو وسیلہ نہیں مانتا، جو دروازے رسول پہ پہنچ کے کہے میں نبی پاک کو وسیلہ نہیں مانتا، جو مصطفیٰ کے وسیلہ ہونے کا انکار کرے. تو کہتا ہے کہ دنیا میں وسیلہ نہیں مانتا، اللہ تو قیامت کے دن بھی کہتا ہے جو مصطفیٰ کے پاس سے ہو کے آئیں گے میں بخش دوں گا. شفاعتی لعلی الکبائر من امتی، حضور فرماتے ہیں موٹے موٹے گناہ گار آتے جائیں گے، کالی کملی کے نیچے چھپاتا جاؤں گا، جنت میں بھیجتا جاؤں گا. وہاں قیامت میں تیری معافی نہیں ہو رہی، تو یہاں نہیں مان رہا. بریلی کے امام فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر. اور دیکھ تو کہتا ہے میری نمازیں، میرے روزے، میری زکاتیں، میرا جہاد کام آئے گا. سن حضرت عبد الرحمن ابن عوف صحابہ میں سے تگڑا آدمی، اتنا بڑا شخص، اتنا بڑا آدمی کہ جس کے پیچھے میرے رسول نے نماز ادا فرمائی ہے. اتنا بڑا شخص ہر جہاد میں سب سے پہلے، سب سے امیر تھے، صدقات خیرات بڑھ بڑھ کے دیتے تھے، ساری نیکیاں ہیں. ایک بی بی نبی پاک کے لیے ایک قمیض بنا کے لائی. ایک حدیث یہ ہے، یہ بخاری مسلم ہے، ایک حدیث یہ ہے کہ چادر بنا کے لائی، چادر بنا کے لائی، بڑے اچھے نقار نکالے، دروازہ رسول پہ آئی، حضور میری قبول کر لے. نبی پاک نے چادر اوڑی، اگرچہ ان کا نام شارحین نے لکھا ہے، صحیح حدیث میں صرف ایک صحابی کے لفظ ہے. شارحین کہتے ہیں کہ وہ عبد الرحمن ابن عوف تھے. چلو یار کوئی اور بھی تھے تو صحابی تو تھے نا، صحابی سے زیادہ تو نیک عمل ہم نہیں نہ کر سکتے. وہ صحابی تھے یا حضرت عبد الرحمن ابن عوف تھے. آئے، آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ بڑی پیاری لگ رہی ہے آپ کو چادر. حضور بنانے والے نے تو بڑی بنائی تھی، پر جب آپ پہ آئی ہے پھر تو نور والا نور ہی ہو گئی ہے. حضور بڑی پیاری، کیا بات ہے، کیا بات ہے. مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہیں مد بھریاں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ما اجمل کا ما اکمل کا. اور جو آخر میں بات کی وہ بڑی بڑی منفرد ہے، کتھے مہر علی تے کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھی کتھے جاڑیاں. پھر کہنے لگے کوئی مثل نہ ڈھولن دی، تو چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں بولن دی. تو چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں. لم جاتی نظیر کا فی نظر مثلے، تو نشد پیدا جانا ایتھے جا نہیں بولن دی. جناب عبد الرحمن، حضور کیا بات ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا، حبیب کیا بات ہے. حضور نے فرمایا تجھے اچھی لگ رہی ہے؟ کہا حضور بڑی اچھی لگ رہی ہے، قربان جاؤں. کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. حضور نے فوراً چادر اتاری، کا عبد الرحمن لے لو. دے کے حضور چلے گئے. صحابہ گرد کٹھے ہوئے، محفل کا رنگ ہی بدل گیا. تھوڑی دیر پہلے مسکراہٹ تھی. ایک صحابی غصے سے بولے، کہنے لگے عبد الرحمن یار تو تگڑا بندہ ہے، تو چاہے تو ابھی باہر جا کے 100 چادر اس طرح کی خریدے. حضور تو کسی کی قبول ہی نہیں کرتے، بڑی مشکل سے کسی کی چیز لیتے ہیں، غریب کا خیال رکھتے ہیں. حضور نے قبول کر لی تھی تو عجیب آدمی ہے، تو نے مانگ لی، یہ خیال نہیں آیا. پہلے مسکراہٹیں تھیں جب حضور اور جناب عبد الرحمن، اب سنجیدگی آئی. اب سنجیدگی کے فوراً بعد جب صحابی نے سوال کیا تو محفل میں آنسو آ گئے. حضرت عبد الرحمن رو پڑے. نمازیں بھی ہیں، جہاد بھی ہے، پر فخر نہیں کسی بات پہ رو پڑے. کہنے لگے او بیلیا تیرا کیا خیال ہے، میں نے اوڑھنے کے لیے لی ہے، پہننے کے لیے لی ہے؟ فرمانے لگے نہیں، اللہ کی عزت کی قسم
میں نے تو اس لیے لی ہے جب مروں گا تو گھر والوں کو کہوں گا مجھے نبی پاک کی چادر میں کفن دینا، اٹھانا بخاری پڑھنا، حضور کی چادر میں کفن دینا، اس لیے کہ مجھے پتا ہے جب مصطفیٰ کی چادر اوڑھ کے جاؤں گا تو اللہ بے حساب ہی بخشش فرما دے گا۔ تو نبی پاک کے وسیلے کا قائل نہیں، یہاں چادر کی بات ہو رہی ہے۔ سنیے اور غور کیجیے، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ، ان کی اماں نے نا حضور سے بڑا پیار کیا۔ حضرت ابو طالب کے گھر میں نبی پاک نے پرورش پائی، ان کی والدہ حضرت علی کی والدہ جناب فاطمہ بنت اسد حضور سے بڑا پیار کرتی۔ صحابہ کہتے ہیں اس دن حضور بڑا روئے جس دن حضرت فاطمہ نے مدینے میں انتقال فرمایا۔ فاطمہ بنت اسد جناب علی کی والدہ فرماتے ہیں جب خبر ملی کہ حضرت علی کی والدہ وصال کر گئی تو حضور رونے لگے، فرمایا وہ علی کی نہیں، وہ تو میری ماں تھی، میری اماں تھی۔ امام ابو نعیم نے لکھا ہے، کہتے ہیں حضور نے فرمایا جب میری اماں کو غسل دینے لگو نا، کفن پہنانے سے پہلے مجھ سے پوچھ لینا۔ صحابہ کہتے ہیں کفن دینے سے پہلے عورتیں آئیں، حضور کیا کرنا ہے؟ نبی پاک اندر گئے، جو قمیض پہنی ہوئی تھی وہ اتار کے دی، فرمایا چٹے رنگ کا سفید رنگ کا کفن نہ دینا، میرا کرتا پہناؤ میری اماں کو۔ حضور نے کفن دیا۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں جب جنازہ پڑھ لیا نا تو نبی پاک فرمانے لگے قبر صحیح بنائی ہے تم نے؟ حضور صحیح بنائی ہے؟ فرمایا نہیں، لگتا نہیں۔ فرماتے ہیں یہ کہتے کہتے میرے نبی قبر میں اتر گئے، میری آنکھیں برس پڑی۔ میں نے کہا علی کی اماں رب تجھ سے کیا حساب لے گا، ساری رحمتیں تو پہلی تیری قبر میں آ گئی۔ عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے قبر میں بھی اجالا ہوگا۔ نبی پاک قبر میں لیٹے پھر بیٹھے، فرمایا صحیح ہے قبر۔ پھر میرے نبی پاک نے دفن کیا ان کو، پھر دیر تک دعا کرتے رہے اور رو کے فرمانے لگے اے اللہ اپنے نبیوں کے وسیلے سے اور میرے وسیلے سے میری اماں کی قبر روشن کر دے۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کسی کا دل نہیں کرتا اس کی ماں مرے، آج میرا دل کرتا تھا کاش میری مر جاتی، یہ فضیلت میری اماں کو نصیب ہوتی۔ سیدنا ابو ذر فرماتے جب حضور رخصت ہونے لگے تو میں قریب گیا، میں نے کہا حبیبہ ذرا یہ رنگ مجھے بھی سمجھائیں۔ تو حضور نے فرمایا میں نے اپنا کرتا اس لیے پہنایا ہے کہ جب میرا کرتا فاطمہ بنت اسد کو پہنایا جائے گا تو اس کے توسل سے اللہ انہیں جنت کا جوڑا عطا فرمائے گا۔ اور قبر میں اس لیے اترا ہوں کہ جب میں قبر میں اترا ہوں تو اب میری اماں کی قبر تنگ نہیں ہوگی بلکہ اللہ میری برکت سے کشادگی عطا فرما دے گا۔ پسے مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا، فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا۔ اور میاں صاحب تو تڑپ اٹھے، کہنے لگے قبر میری تے میرے اپیرا جے کر پاویں پھیرا، قبر میری تے۔ چلو زندگی میں بھی دعا رہی، زندگی میں بھی دعا رہی کہ تو آئے، میں کو جیتے میرا دل بر سونا کیوں کر اس نو بھاواں، او ویڑے میرے وڑدا نہ ہی میں پئی لکھ وسیلے پاواں۔ میں نے زندگی میں بھی کہا وہ نہیں آیا، کی سی جے درد بن کے آ جا تو وہ نہیں آیا۔ میاں صاحب کہتے ہیں میری قبر میں بھی یہ دعا رہی، قبر میری تے میرے اب پیرا جے کر پاویں پھیرا، قبر میری تے میرے اب پیرا جے کر پاویں پھیرا، قبر دے وچوں ہڈیاں اٹھ کے مجرا کر سن تیرا۔ آ تو صحیح میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں لیٹ گئے۔ او بھائی یہ وسیلہ اتنا پیارا، یہ وسیلہ حضرت ابو ذر فرماتے دل کرتا تھا یہاں میری اماں ہوتی، اتنی کرم نوازیاں، اتنی بندہ نوازیاں، اتنی رحمتیں۔ حضور نے خود حضرت زینب نبی پاک کی صاحبزادی بڑی بیٹی کا وصال ہوا، حضور اس دن بھی بڑا روئے اور فرمایا جب میری بیٹی کو غسل دے لو تو پہلے مجھے بتانا، کفن نہ دینا۔ صحابہ کہتے ہیں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ بی بی صاحبہ کو غسل دے لیا، کیا کرنا ہے؟ تو حضور نے اس دن بھی کرتا اتار کے دیا، فرمایا میری قمیض میں میری۔ او بھائی یہ وسیلہ نہیں، یہ تجھے وسیلہ۔ ایک صحابی حضرت ابو معذورہ، شریعت میں کندھے تک بال رکھنا جائز ہے، اس صحابی کے اتنے لمبے بال تھے کہ جب وہ بیٹھتے تھے تو نیچے دب جاتے تھے۔ لوگوں نے منع کیا کٹواتا کیوں نہیں؟ فرمانے لگے نہیں کٹوانے،
کہا کیوں؟ ماننے لگے قبر میں لے کے جانے، قبر میں۔ کہا کیوں؟ اور میں ان بالوں پہ ایک دفعہ نبی پاک نے ہاتھ رکھا تھا، حضور نے دست مبارک رکھا تھا، میں ساتھ للہد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے۔ ہم نے اندھیری رات سنی تھی، چراغ۔ عبداللہ بن عتیق صحابی ہیں، حضور نے گستاخ قتل کرنے بھیجا، انعام دیے۔ انتقال کا وقت آیا تو بچوں کو بلایا، کہنے لگے یہ ایک ڈنڈا ہے، عصا ہے، جب مروں تو میری قبر میں رکھنا۔ کہا ابا جی سنا نہیں کبھی کسی نے ڈنڈا قبر میں رکھا ہو، عصا آپ کی قبر میں کیوں رکھے؟ فرمایا بیٹا تمہیں پتہ نہیں، یہ معمولی نہیں، یہ وہ ہے جو میرے رسول نے مجھے دیا تھا، یہ میری قبر میں، قبر میری تے میرے پیرا جے کر پاویں پھیرا، قبر دے وچوں ہڈیاں اٹھ کے مجرا کن سن تیرا، پسے مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا، فقط ایک دل کے گوشے سے خیال حضرت انس بن مالک کہتے ہیں مر جاؤں تو حضور کے منہ مبارک میری زبان کے نیچے رکھ دینا۔ حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں میرے پاس حضور کے ناخن ہے، جب میں مروں تو میرے کفن میں رکھ دینا۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہمارے پاس کوئی شے نہیں، کوئی شے نہیں، نہ ہمارے پاس حضور کے بال مبارک، ہم کم نصیبوں کے پاس، ہم غریبوں کے پاس نہ منہ مبارک، تو حضور آپ کے پاس کیا ہے؟ فرمانے لگے لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے۔ کہنے لگے کلیجہ پھاڑ کے دیکھو اندر دل پہ میں نے نبی کا نام جو لکھا ہوا ہے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے۔ ہم نے اندھیری رات سنی تھی، چراغ لے کے چلے۔ حضور کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ جو ہے، اس موضوع پر ہی بولتے جانے کو دل کر رہا ہے، لیکن اس عنوان کو ختم بھی کرنا ہے۔ ایک ہے حضور کا وسیلہ، ایک ہے اولیاء کا وسیلہ۔ یہ بات بھی 2-4 منٹ میں سمجھ لیں۔ صحیح بخاری مسلم میں میرے نبی پاک نے فرمایا ہے، حضور فرماتے ہیں لوگ جہاد کرنے جائیں گے، ایک زمانہ آئے گا میرے بعد لوگ جہاد کریں گے، پوچھا جائے گا تم میں کوئی صحابی ہے؟ کہا جائے گا ہے، تو نبی پاک فرماتے ہیں صحابی کی وجہ سے اللہ فتح عطا فرما دے گا، گویا ولی کا وسیلہ دینا۔ حضور فرماتے ہیں پھر لوگ جہاد کرنے جائیں گے تو پوچھا جائے گا مسلمانوں سے تم میں کوئی صحابی ہے؟ کہیں گے کوئی نہیں۔ کہا کوئی تابعی ہو صحابی کو دیکھنے والا؟ کہا جائے گا ایک ہے، تو فرمایا اس تابعی کی برکت سے اللہ فتح عطا فرما دے گا۔ نبی پاک فرماتے ہیں بخاری مسلم کے لفظ ہیں، پھر پوچھا جائے گا لوگ جہاد کرنے جائیں گے، کوئی صحابی ہے؟ کوئی نہیں۔ کوئی تابعی ہو؟ کوئی نہیں۔ کوئی صحابی کو دیکھنے والے کو دیکھنے والا تبع تابعی ہو؟ ایک تبع تابعی ہے، تو نبی پاک فرماتے ہیں اس کی برکت سے ہی اللہ فتح عطا فرما دے گا۔ مشکات میں، بخاری میں موجود ہے، نبی پاک فرماتے ہیں یہ جو اللہ تم پہ بارشیں برساتا ہے، تمہیں رزق دیتا ہے، یہ تمہارے ضعیف لوگوں کے وسیلے سے اللہ دیتا ہے، یہ کمزوروں کے وسیلے سے دیتا ہے۔ مشکات میں لفظ ہے، نبی پاک نے فرمایا 40 ابدال ملک کے شام میں ہوتے ہیں، جو عذاب تم سے دور رہتا ہے ان کی وجہ سے رہتا ہے، جو تم پر بارشیں برستی ہیں ان کی وجہ سے برستی ہیں۔ وہ کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے۔ شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے میری زندگی میں جتنی بلائیں ٹلی ہیں میرے شیخ کے وسیلے سے ٹلی ہیں، میں اس کی چھتری کے نیچے رہتا ہوں، کرم مجھ پہ برستا رہتا ہے۔ اتنی حدیثیں سنا کے ایک واقعہ سنانا تو بنتا ہے کہ نہیں بزرگوں کا؟ میں چونکہ جب عقیدے کا موضوع ہوتا ہے تو میں نیچے نہیں اترتا، میں قرآن و سنت کے عین بیچ رہتا ہوں۔ ایک بات، مرید ہو گیا محمود غزنوی حضرت ابو الحسن خرقانی کا، بیعت ہو گیا، آنے جانے لگا۔ ایک دن کہنے لگا حضور کوئی تحفہ ہی دے دے، تو حضرت نے کرتا اتار کے دیا، کرتا دیا۔ یہ کسی کے پاس ہو تو بڑی نعمت ہوتی ہے، کسی بزرگ کا کوئی تبرک، کرتا دیا۔ فرمایا جب بہت زیادہ کوئی مسئلہ بن جائے تو کرتا سامنے رکھ کے دعا کرنا، اللہ تجھے فتح دے گا۔ محمود سومناتھ کے مندر توڑ رہا تھا، 2 4 5 دفعہ حملہ کیا، فتح نہیں ہوتی، اپنے شیخ کا جبہ رکھا ہے، اللہ اس کی برکت سے ہی فتح دے دے۔ کہتا میں نے جبہ رکھ کے دعا مانگی، اگلے دن حملہ کیا تو اللہ نے فتح عطا فرما دی۔ محمود کہتا فتح ہو گئی، میں رات کو سویا، حضرت ابو الحسن خرقانی خواب میں ملے، اور بابا جی کو میں نے دیکھا تو چہرے پہ جلال ہے۔ میں نے کہا حضور آپ ناراض ہیں؟ کہنے لگے محمود تو نے کوئی قیمت نہیں ڈالی میرے کرتے کی۔ یہ جملہ آپ کو زیادہ سمجھ آئے گا۔ کہنے لگے تو ککھ مول نہیں پایا، کوئی قیمت نہیں ڈالی تو نے میرے کرتے کی، بس ایک فتح،
کہ حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے یہ میرے وجود سے لگا ہوا جبہ تھا، میں وہ شخص ہوں جس نے زندگی پر وہ کام کیا جس میں اللہ رسول راضی ہے، اپنے آپ پہ پابندیاں لگا کے رکھی ہیں، رب نے اپنے فضل سے بڑا نوازا ہے۔ فرمایا اگر تو میرا جبہ سامنے رکھ کے یہ دعا مانگتا نا، اے اللہ ہندوستان کے سارے ہندوؤں کو ایمان کی توفیق دے دے، اللہ نے سب کو کلمے کی توفیق دے دے گی۔ تو نے کیا قیمت ڈالی میرے جبے کی؟ تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، ہم دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں، اور فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کہ ان پر یہ عزت ملی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو طاقتیں دیتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے آج بہت سارے لوگ تو انکار کرنے لگے ہیں، اور ہم جو اہل ہیں، ہمارا جن کا عقیدہ ہے، جنہیں اللہ نے خوش عقیدگی عطا فرمائی ہے، وہ بھی بہانوں کا شکار ہے، بہانوں کا شکار ہے۔ کر لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ والوں سے دوستی لگائیں، ان کا قرب اختیار کریں، ہر دعا ہر التجا نبی پاک کا وسیلہ شامل حال رہنا چاہیے۔ اگر تیرے واسطے سے مانگوں کوئی دعا بے اثر نہ ٹھہرے، نبی پاک کا وسیلہ دو گے تو ہر جگہ ہی اللہ کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ اور ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ قبر حشر میں بھی بچیں گے تو رسول اللہ کے وسیلے سے بچیں گے۔ اللہ ہمیں اپنے محبوب کا وسیلہ نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا